وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے جناب، خیریت سے انشاءاللہ؟ اچھا اللہ یاری صاحب، پچھلے ہفتے آپ کی میری بات ہوئی تھی، تو آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا اور آپ نے آدھا سوال سن کے اس کے بعد بولنا شروع کر دیا، بیچ میں 2 دفعہ بولا اور آپ جو ہے نا مجھے اللہ حافظ کہہ کے چلے گئے۔ ہم، آپ کا میں نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے ویٹ کیا، آپ نے مجھے ہم، 5 منٹ بھی نہیں دیے بولنے کے، چلیں جبکہ آپ مسلسل دوسروں سے، اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ آدھا پونا گھنٹہ ایک بندے کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ آپ نے 5 منٹ بھی مجھے دینے گوارا نہیں کیے۔ آپ کا اس میں گرامی کیا ہے میرے بھائی؟ یہ شکوہ ہے میرا آپ آپ کا سے۔ اس میں گرام میرا نام ویسے جاوید اقبال ہے، یہ میرے بیٹے کے کام نام کیا پر کرتے بنی ہیں ہوئی جاوید ID۔ بھائی؟ مولوی ہیں یا غیر مولوی؟ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں مجھے جو ہے یاد نا نہیں، ایک یاد نہیں۔ مسلمان ہوں، میرا کسی فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ہے۔ بھائی آپ مولوی ہیں دوسرے یا مولوی نمبر پہ ٹائپ ہیں آپ ہر یا صرف وہی ٹوپی داڑھی رکھی ہے نا؟ دیکھیں جی، میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پاک پڑھ اللہ دیکھیں اللہ، بھائی، یہ حالت ہے۔ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں۔ پنشمنٹ تو نہ کیا کرو، ٹارچر نہ کیا کرو، یہ حالت عذاب نہیں نہ ہے۔ دیا کرو۔ آپ چلے بھائی، پتہ سوال کیا ہے؟ کرتے سوال ہیں؟ کیا ہے؟ آپ چھوڑ میری پھر بات، کہتا آپ ہے مجھے پتہ کیا ٹائم کرتے ہیں؟ کیوں زیادہ نہیں دے رہا نا، جب سوال کا آپ ہر جواب ہی نہیں چیز دے کو رہے۔ جوڑ دیتے ہیں، فرقے کے ساتھ ہم کیا کریں؟ اور بھائی میں اب وہی فرقے کا بات نہیں آ پوچھا، گئی میں نا نے کہ کہا آپ آپ عالم 2 دین گھنٹے ہے۔ ہم نے کیوں بات کی ہے؟ ہم نے آپ سے پوچھا آپ عالم دین ہے نا؟ مدے کی بات پہ آتے ہیں۔ اور عالم دین ہے یعنی کہتا ہے میں ٹھیک مسلمان ہے، ہوں، یہ کوئی بات ہوئی؟ عالم دین کافر ہوتے ہیں کیا؟ چلے آپ کا سوال کیا ہے؟ چل 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 چلے آپ، کیونکہ آپ اپنے الفاظ منہ میں ڈالتے ہیں، باقی ٹھیک ہے۔ میں آپ کو سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجیے گا۔ آپ نے کہا تھا پچھلی ویڈیو میں، جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ شیعہ کہاں سے پیدا ہوئے، کہاں سے بنے، کلمہ کہاں سے ہوا، آپ نے شروع کیا، 2 دفعہ میں نے ٹوکا، آپ نے بیچ میں کال کٹ گئے، اس کے بعد اینڈ پہ میں نے آپ کا ایک الفاظ سنا، آپ نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔ بالکل یہ آپ کے الفاظ تھے۔ جی بالکل۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، چلیں اس سوال کو چھوڑ دیں، اب مجھے ایک دکھاؤں بات کہ بتائیں، جبرائیل شیعہ تھا؟ حضور دکھاؤں؟ نہیں صلی نہیں نہیں نہیں، اللہ سن لو، آپ سن علیہ لو، وآلہ وسلم۔ اب میں دکھا لینا تو نا۔ جبرائیل علیہ السلام، اللہ یاری صاحب کی پچھلی ویڈیو دیکھے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہاں جبرائیل علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔ بالکل بالکل، جبرائیل شیعہ تھا نا؟ ویڈیو سنیں، اب پچھلی سن لینا، نکال کے۔ جبرائیل شیعہ تھا بھائی، جبرائیل شیعہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیعہ تھا۔ اب سن لو، یعنی شیعہ تشیع سے کیا مراد ہے؟ تشیع سے یہ مراد ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام شیعہ امام برحق ہے، امام برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ کتاب ہے تفسیر الدر المنثور، آپ دیکھ لینا بھائی، چاپ دار الفکر ہے، ٹھیک ہے، جزء ثامن دار الفکر میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ رب العزت کی آیت ہے سورہ بینہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ جو لوگ کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے مشرک ہوں، یہ کہاں ہے؟ یہ نار جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں، بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں، یہ بہترین مخلوق۔ اچھا، یہ آیت جبرائیل لے کے آئے نا؟ اور جبرائیل لے کے آئے نا بھائی صاحب؟ جی جی جبرائیل لے کے آئے، جی جی جبرائیل اس آیت پہ ان کو شک تو نہیں نا، اس پہ ایمان ہے جبرائیل علیہ السلام کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ مسلمان ہے، کافر تو نہیں ہے، صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ اب دلیل لے لو کہ جبرائیل شیعہ تھا بھائی، لے لو جبرائیل شیعہ تھا یا نہیں تھا؟ اب دیکھو، جابر بن عبداللہ انصاری کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، فاقبل علی علیہ السلام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، میرے مولا، انبیاء کے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو، اپنے خلیفہ جانشین کو، اپنے مشکل گشا کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیعتہ لهم الفائزون یوم القیامہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ شخص جو آ رہے ہیں، یہ شہنشاہ جو آ رہے ہیں، یہ اور یہ ان کے شیعہ، یہ قیامت کے دن صرف یہی سرخ رو ہیں، صرف یہی کام روا ہے۔ یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ در منثور ہے، تمہارے سب سے بڑی جو روائی تفسیر ہے عبد الرحمن سیوطی، اس کی تفسیر ہے۔ وَنَزَلَتْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ آیا اللہ کی جانب سے نازل ہوئی، الجبرائیل لے کے آئے نا، جبرائیل لے کے آئے نا، تصدیق کے ساتھ لے کے آئے، شک کے ساتھ تو نہیں لائے۔ جبرائیل جب آیا لے کے آتے تھے، سر تو نہیں لے کے آتے تھے کہ مجھے خود اس پہ یقین نہیں ہے جی، یہ آیا لے لو، اللہ نے بھیجا ہے، میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا۔ جو یہ کہے وہ خود کافر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہر آیہ پہ ان کا ایمان ہے، وہ آیہ لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اللہ نے تصدیق کی، جبرائیل آیا لے کے آیا اللہ کی جانب سے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں عمل صالح بجا لاتے ہیں وہ بہترین، میرے خلقت میں سب سے بہترین۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی خلقت میں جو خلقت میں سب سے بہترین ہے وہ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام، ان کے شیعہ۔ اس بات پہ جبرائیل کو یقین ہے، ایمان ہے، تو جبرائیل شیعہ بنانا۔ اچھا، فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اقبل علی علیہ السلام قالوا، جب اصحاب، تو اس طرح ہوتا تھا کہ جب بھی امام علی علیہ السلام تشریف لاتے تھے صحابہ یہ کہتے تھے جاء خیر البریہ، خیر البریہ تشریف لائیں۔ اب مجھے بتاؤ جی جبرائیل شیعہ ہے یا نہیں؟ بتاؤ جی۔ چلیں جی، آپ کی مان لی۔ اچھا، میرا سوال اللہ کی مان لو، رسول کی مان لو، صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کتاب کی مان لو نا بھائی، کہہ دو جبرائیل شیعہ۔ میری بات سنیں، جبرائیل شیعہ، جبرائیل شیعہ۔ آپ دیکھو، آپ جبرائیل ٹوکتے ہو، خیر ہے، قربان، ہم صدقے جبرائیل علیہ السلام کے، اللہم صلی علی محمد وعلی جبرائیل شیعہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جبرائیل شیعہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج جبرائیل شیعہ ہے، ملائکہ سب شیعہ الحمدللہ۔ ہاں، اللہم صلی علی محمد وعلی ہوگی جبرائیل۔ قرآن بھی شیعہ ہے، ختم ہوگی، قرآن بھی شیعہ ہے، قرآن بھی شیعہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بولنا کر دیا، چلیں بسم اللہ، آپ بولیں، آپ بولیں، سنا کے چپ کر جاتے ہیں۔ ہاں، آپ تو مان گئے نا، جبرائیل بھی شیعہ، یہ بدتمیزی نہیں ہے، قرآن بھی شیعہ، یہ بدتمیزی نبی نہیں بھی ہے کہ شیعہ، آپ اللہم کسی صلی بندے علی کو بولنے محمد نہیں دیتے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ میں آپ کو آگے آپ کہہ رہے ہیں جی نبی پاک کی زندگی ہے 63 برس، جی سر، ایسے ہی ہے؟ جی سر۔ 40 برس کی عمر میں ان کو نبوت ملی، نہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں، غلط کہہ رہا ہے، بالکل غلط۔ 63 برس کی زندگی میں 40 سال میں نبوت ملی، 23 سال انہوں نے صحابہ کے ساتھ گزارے، جن میں ابو بکر بھی، عثمان بھی تھے، اللہ تعالیٰ علیہ السلام بھی تھے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے صحابہ 23 سال نبی پاک کی جو ہے نا وہ خدمت میں رہے، 23 سال۔ اب سوال میرے دو ہیں اسی سے ریلیٹڈ، سوال غور سے سنیے گا، بیچ میں مت بولیے گا، پھر جواب دیجیے گا، میں آپ سے پورا جواب لینا چاہ رہا ہوں اس بات پہ۔ جی جی، بولے بولے۔ کہ حضور آپ نے معصومین کے لیے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ کربلا معلیٰ میں ان کو شہید کیا جانا ہے، نبی پاک کو بھی پتا تھا کہ میرے نواسوں کو کربلا معلیٰ میں شہید کیا جانا ہے، غیب کا علم تھا نبی پاک کے پاس؟ جو اللہ نے بتایا تھا وہ پتا تھا نا، جو اللہ نے بتایا تھا وہ پتا تھا، جو اللہ نے نہیں بتایا وہ پتا نہیں تھا۔ سر یہ الفاظ آپ کے ہیں نا کہ اللہ کی جانب سے نبی ہے نا، شہید کیا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دنیا میں معلم نہیں تھا، کوئی جن وغیرہ بھی ان کو کوئی رابطے نہیں تھے ان کے پاس انفارمیشن کا ایک ہی سورس تھا، وہ اللہ کی جانب سے۔ ان کو یہ نہیں مان رہے، ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا تھا وہ ان کے پاس تھا، اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا تو ان کے پاس علم نہیں تھا۔ نبوت کا مقصد یہی، رسالت کا مقصد یہی، مطلب یہی۔ چلے